بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ ان اسلام، یعنی کن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو دا فرسٹ امنگ مین ہو ایکسیپٹڈ اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بعد جو ہے حضرت عورتوں میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بعد بچوں میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ جس نے بہت تیز آواز میں اسلام کے کلمے کی تلاوت کی تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سب سے پہلے جو اسلام میں شہید ہوئے تھے وہ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام میں شہید ہوئی تھی تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دا فرسٹ سورڈ مین کمپینین ان اسلام، اور جو سب سے پہلے اسلام میں تلوار چلائی تھی تو وہ حضرت زبیر بن العوام تھے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے مسجد جو ہیں وہ اسلام میں مسجد کعبہ ہیں، اور سب سے پہلا غزوہ جو اسلام میں تھا وہ کافروں کے خلاف لڑی گئی تھی تو وہ بیٹل آف بدر ہیں، جو غزوہ بدر ہیں جو 2 ہجری میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دا فرسٹ مائگریشن ان اسلام کا جو سب سے پہلا ہجرت تھا وہ حبشہ کی طرف تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کیا تھا جہاں پہ نجاشی بادشاہ تھا، اور انہوں نے بھی اسلام سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر سب سے پہلے مؤذن جو تھے اسلام کے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دا فرسٹ عید الفطر پڑھی گئی تھی اسلام میں، تو وہ سب سے پہلے جو اسلام میں عید الفطر پڑھی گئی تھی تو وہ فرسٹ شوال 2 ہجری تھا۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ جو اسلام میں سب سے پہلے پڑھی گئی تھی تو وہ بھی 2 ہجری کو پڑھی گئی تھی۔ اسلام کے سب سے پہلے آئین جو لکھا گیا تھا دا چارٹر آف مدینہ، تاکہ مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے۔ کون سے صحابہ؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی، تو وہ کون سے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 خلفائے راشدین تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام تھے، اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور 10 نمبر جو ہے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس دا گریٹ جنرلز ان دا ہسٹری آف اسلام، تو ان میں کون سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، موسیٰ بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ بن نذیر، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ اور طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوب اور محمود غزنوی تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے پروفٹس، ٹھیک ہے۔ لینڈ آف دا پروفٹ یعنی پیغمبروں کی سرزمین، فلسطین کو پیغمبروں کی سرزمین کہتے ہیں۔ اکثر ٹیسٹ کے MCQs میں یہی والا کویسچن بہت آتا ہے کہ کون سے ملک کو پیغمبروں کی سرزمین کہتے ہیں، تو فلسطین ہیں جن کو پیغمبروں کی سرزمین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے پروفٹ جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، وہ ان کی وہاں پہ پیدائش ہوئی ہیں فلسطین میں، اور وہاں پہ وفات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعقوب، موسیٰ علیہ السلام ہیں، لوط ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی وہاں پہ پیدائش بھی ہوئی ہے، وہاں پہ ان کی وفات بھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے فلسطین کو پیغمبروں کی سرزمین کہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹائٹل آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کو سیف اللہ کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح، ٹھیک ہے، روح اللہ کہتے ہیں، اور یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت ذوالنون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہیں وہ ہیں ریلیشن شپ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
पैगम्बरों का जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक था, इनके बारे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज द सन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों भाई थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे ये बेटे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ये बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ये बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ठीक है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवाइन बुक्स। ठीक है, देयर आर 4 डिवाइन बुक्स। हमारे पास जो आसमानी किताबें हैं वो 4 हैं। तौरात हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील जो है बाइबल, ठीक है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो। और कुरान शरीफ जो है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ सेक्रेड मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ हैं जो हुर्मत वाले महीने शुमार किए जाते हैं, तो वो है ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा है, मुहर्रम और रजब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इस्लामिक ओकेशंस। ठीक है, जो ईद उल फितर हैं उसको मनाते हैं, यानी 1 शवाल को ईद उल फितर मनाया जाता है। और ईद उल अज़हा जो है ये 10 से 12 ज़िलहज्जा तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद साल में एक दफ़ा रमज़ान का महीना होता है, इसमें रोज़े रखे जाते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ था, जिस रात नाजिल हुआ था उसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। ठीक है, यानी ए सीक्रेट मंथ्स। ठीक है।